کسی کو عاشق رسول کہنا کیسا ہے، اس حوالے سے جناب قاری صہیب احمد میر محمدی ان کی گفتگو سننے کو ملی۔ اپنی ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا، میں گریجولی ڈگری بائی ڈگری ان کی بات سناتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ محبت کے 10 مراتب آپ نے سنے، اس میں ایک مرتبہ عشق کا ہے جو غلط محبت ہے۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ لفظ عشق کا معنی یہ غلط جذبات میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ یہ ذرا لغت کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں اور پھر اس کو دیکھ کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے بالکل بھی کسی بھی لغت کی کتاب کا حوالہ تک نہیں دیا اور اپنی رائے سے بات کر دی ہے، اور قاری صاحب کی جو رائے ہے وہ نہ دین ہے نہ شریعت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب کسی لفظ کا معنی بتاتے ہیں تو پھر پہلے لغت کی کتابوں کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ عشق کس کو کہتے ہیں۔ مختار الصحاح صفحہ 374 وہاں پہ العشق فرط الحب، عشق کہتے ہیں محبت کی شدت کو۔ جب محبت انتہائی بڑھ جائے تو پھر اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی بات لسان العرب جلد 10 صفحہ 25 پہ لکھی ہے، تاج العروس جلد 7 صفحہ 13 پہ لکھی ہے، اور قاموس جلد 3 صفحہ 245 پہ یہ بات لکھی ہے، اور المنجد اس میں بھی یہ بات موجود ہے بڑے واضح لفظوں میں کہ جو لفظ عشق ہوتا ہے یہ پاکیزہ جذبات میں بھی استعمال ہوتا ہے، پاک دامنی کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خبیث جذبات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ محبت ہے یہ پاکیزہ جذبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غلط جذبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قاری صاحب کا یہ کہنا کہ یہ غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل لغت کی کتابوں سے بے بہرہ ہونے کی دلیل ہے۔ پورا قرآن پڑھیے، پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ آپ جملہ کتب حدیث نکالیے، بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے لے کر جملہ مسانید اور جوامع نکالے، ایک حدیث صحیح میں اللہ کے رسول نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ اب لفظ عشق قرآن مجید میں اگرچہ نہیں آیا مگر حدیث پاک میں تو اس کا استعمال ہوا ہے، مگر قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے حوالے سے میں یہ بھی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں تو نہیں آئے مگر حدیث میں ان کا استعمال ہوا ہے۔ مثلا لفظ جنازہ یہ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے مگر سارے جنازہ پڑھتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں آ گیا ہے، اس لیے لفظ عشق اگرچہ قرآن مجید میں نہیں آیا مگر حدیث پاک میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ سنیے الجامع الصغیر جلد 2 صفحہ 175 میں یہ روایت موجود ہے۔ مقاصد حسنہ صفحہ 420 پہ امام سخاوی علیہ رحمہ نے کئی اسانید سے یہ روایت بیان فرمائی ہے، اور ایک سند تو بیان کر کے آپ فرماتے ہیں وَهُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ، امام سخاوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے۔ تو وہ روایت کیا ہے؟ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ من عشق فعف ثم مات شہیدا، فرمایا جس نے عشق کیا اور پھر پاکیزہ رہا، یعنی جذبات بھی اچھے رہے، پھر وہ اسی حالت میں مرا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ اب اس روایت میں عشق کے لفظ واضح طور پہ آ رہے ہیں، تو قاری صاحب کا یہ کہنا کہ ذخیرہ حدیث میں کہیں لفظ عشق کا استعمال ہی نہیں ہے تو یہ ان کی بات یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تاریخ بغداد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی دیگر ائمہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اب جو تیسری انہوں نے بات کی ہے کہ یہ لفظ عشق رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرنا جائز کیوں نہیں ہے، وہ دلیل بھی قاری صاحب کی سنیے۔ ماں کتنا معزز رشتہ ہے، بیٹی اور بہن، کوئی والدہ گرامی کوئی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔
تیسری دلیل قاری صاحب یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ لفظ ماں اور بہن کے لیے بندہ استعمال نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ماں کا یا اپنی بہن کا عاشق ہوں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ استعمال جائز نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے جناب قاری صاحب، ماں اور بہن کے لیے تو ہم محبت کا لفظ بھی بئی معنی کہ ان کو محبوبہ کہیں یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ یہ بتائیے اور سامعین آپ یہ سوچئے کہ قاری صاحب، اب آگے ویڈیو میں آ رہا ہے، قاری صاحب خود کہیں گے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ محبوب ہیں، ہم ان کے محب ہیں۔ تو جب ماں اور بہن کے لیے محبوبہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قاری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر لفظ عشق کا استعمال تو آپ دیکھیے کہ شاعر مشرق نقاد مغرب کیا کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو چوتھی بات ہے، قاری صاحب کیا فرماتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بینگ مسلم میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے بارے میں کہوں میں عاشق رسول ہوں، مجھے کہنا چاہیے میں محب رسول ہوں۔ قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ محب رسول کے الفاظ استعمال کریں۔ تو عرض یہ ہے کہ لفظ محبت جو ہے قاری صاحب، یہ بھی تو غلط معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے نا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ماں کے لیے آپ محبوبہ نہیں بول سکتے، اپنی بہن کو محبوبہ نہیں کہہ سکتے، تو آپ پھر اس کی بھی اجازت نہ دیں، جبکہ اس کی اجازت آپ خود دے رہے ہیں کہ آپ بولیں، محب رسول کہیں اپنے آپ کو۔ حالانکہ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2333 ہے، جس میں وہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو بطور وسیلہ پیش کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بندے نے کیا کہا تھا؟ عرض کی تھی انہا کانت لی بنت عم احببتها، کہ یا اللہ میری ایک چچا زاد ایک بہن تھی، میری کزن تھی، جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ اور پھر اس کے آگے تفصیل موجود ہے کہ اس نے مجھ سے دینار طلب کیے، تو یعنی برائی کے ارادے سے، تو میں نے وہ مکمل کر لیے، پیسے پورے کر لیے۔ تو اب یہ جو وہ محبت کر رہا تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے اب آپ خود سوچئے کہ اگرچہ محبت کے الفاظ حدیث پاک میں آ رہے ہیں اور غلط جذبات میں آ رہے ہیں، اس بندے کے بطور حکایت آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو ان سے بھی روکنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر محب رسول کے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جس طرح لفظ محبت یہ پاکیزہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ عشق پاکیزہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خبیث معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے جذبات پہ ہے کہ وہ محبت کس حوالے سے کر رہا ہے، اس کے جذبات کیسے ہیں، اس کی تمنا کیسی ہے، اس کی لگن کیسی ہے۔ تو قاری صاحب کا یہ کہنا عوام کو کہ یہ میرا پیغام آگے پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، عاشق رسول نہ کہو، صرف محب رسول کہو، یہ قاری صاحب کا جو یہ پیغام ہے یہ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے۔ قاری صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اس گفتگو پہ ضرور اس پہ توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔